اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، گم شدہ مال پانے کے احکام، جسے کچھ توضیح کے اندر لقطہ کے احکام بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو کھوئی بھی کسی کی ملے، تو ایسی چیز کے سلسلے کے اندر چیز اٹھانے والے کی کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، ویسے تو اٹس سیلف یہ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کو اٹھانا مکروہ ہے، یعنی اگر کہیں کوئی چیز پڑی ہے تو اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ نے جا کر اسے بلا وجہ اٹھانے کی جو ہے وہ یہ جو چیز کی عادت ہے انسان کی، یہ عادت جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں ایک ناپسندیدہ عادت ہے۔ ہاں، ایک اگر انسان اس لیے اٹھاتا ہے کہ اسے اشتباہ ہے کہ یہ میری تو نہیں ہے، اپنی چیز کو تلاش کر رہا ہے، اور اس صورت کے اندر اس کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی، تو جب وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے کچھ احکامات ہیں۔ یہ نہیں کر سکتا کہ اس مال کو دوبارہ اٹھا کر اسی کی جگہ پہ رکھ دے اور یہ کہے کہ میں تو اٹھا کے نہیں لے کر گیا ہوں تو لہٰذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ایک مال پر کسی ایک انسان نے اس کے اوپر تصرف کر لیا اس اعتبار سے کہ اسے اٹھا لیا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ مال کو مالک تک پہنچائے۔ جب تک وہ مال اپنے مقام پہ گرا ہوا پڑا ہوا ہے تب تک وہ مال پڑا ہوا ہے، مالک قسمت ہے اس کی، اگر اسے مل جاتی ہے تو اس کی چیز ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اس کو اٹھائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی۔ انہی ذمہ داریوں کو ڈسکس کرنے کے لیے درس فقہ کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ بات بیان کی گئی تھی، ابتدائی دو مسئلوں کو بیان کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو اٹھایا گیا ہے آیا اس پر کوئی ایسی نشانی موجود ہے، کوئی ایسی علامت موجود ہے، چاہے وقت کے اعتبار سے، چاہے اس جگہ کے اعتبار سے، چاہے اس چیز کے اعتبار سے۔ وقت کے اعتبار سے کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پر مجالس ہوتی ہے، درس فقہ ہوتا ہے، کوئی اور مثال کے طور پر محفل وہاں پہ رکھی گئی تھی، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں کون آیا ہوگا کہ ان سے پوچھ کر مال کو اس کے مالک تک پہنچایا جا سکے۔ جگہ کے اعتبار سے کہ معلوم ہے کہ اس جگہ کے اوپر اسکول کے ہی بچے آتے ہیں، کالج کے ہی بچے آتے ہیں، آفس کا ہی اسٹاف آتا ہے، کوئی این جی او ہے، کوئی اور مثال کے طور پہ جو ہے وہ دکان ہے، تو وہاں پر جو کام کرنے والے افراد ہیں وہی آتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی انہی لوگوں سے پوچھنا ہے اور اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ کسی بلڈنگ میں کوئی چیز گری ہوئی ہے تو معلوم ہے کہ بلڈنگ میں عام طور پہ بلڈنگ والے لوگ ہوتے ہیں، کم امکان ہے کہ باہر کے لوگ آئے، یا اگر کسی کے باہر کے لوگ آئے تو وہ بلڈنگ والا اپنے جاننے یا رشتہ داروں سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی تو کوئی چیز نہیں ہے جو بلڈنگ میں آتے جاتے ہوئے گر گئی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی خود چیز کے اوپر اپنی علامت لگی ہوتی ہے، سوٹ کیسز ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ پرس ہے اس کے اندر سے آئی ڈی کارڈ وغیرہ نکل جاتے ہیں، اسی طرح سے اسکول بیگز وغیرہ ہے، تو کسی طرح سے بھی اگر مال آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے تو اس کے احکامات جدا ہے، لیکن اگر مال پر کوئی نشانی موجود نہیں ہے، نہ جگہ کے اعتبار سے، نہ وقت کے اعتبار سے، نہ خود چیز کے اعتبار سے، مال کے مالک کو تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بتایا تھا کہ اگر وہ ایک درہم آج کے زمانے میں نہیں سمجھ آئے گا، یہ مثلا یو ای کا درہم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک درہم کا مطلب یہ ہے کہ دبئی کے درہم کا جو ہے وہ مقدار، ایک درہم یہ شرعی جو ہے وہ ایک کوانٹٹی کا معیار ہے جو تقریباً جو ہے وہ 2.5 گرام چاندی بنتا ہے۔ پچھلی بار میں نے اگزامپل کے اعتبار سے 2,500 روپے کی بات کی تھی، مگر آج جب آپ جا کر گوگل پہ سرچ کریں گے تو 1.89 میکسیمم جو ہے وہ اس کی ایک مقدار جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جو آج جو ہے وہ 189.97 کی جو ہے وہ اس کی آتی ہے، بلکہ نہیں 183.97، تو 183.97 کو جب 2.5 گرام سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنتا ہے 459 روپے اشاریہ 92 پیسے، یعنی 459.925۔ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 460 روپے، تو 460 روپے یا اس سے یعنی زیادہ کی رقم ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یعنی یہاں تو بہرحال حکم یہی ہے کہ چاہے وہ ایک درہم سے کم ہو یا زیادہ، احتیاط مستحب ہے کہ اسے مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ چاہے اس کی مقدار ایک درہم سے زیادہ ہو یا کم، یعنی چاہے 460 روپے سے کم ہو یا زیادہ، آپ خود بھی رکھ کر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد میں مال کا مالک مل جائے گا تو آپ کو چیز واپس کرنی ہے، اور اگر صدقہ کر دیا آپ نے اور وہ صدقہ کرنے پہ راضی نہ ہو تو پھر اس مال کو مالک کو دینا ہوگا۔ یہ حکم تھا اس مال کے لیے کہ جس پر کوئی نشانی موجود نہیں، لیکن اگر نشانی موجود ہے
تو اس صورت میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ اگر یہ مال 1 درہم سے کم ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے صدقہ کرنا ہے، اور اگر یہ مال 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، یعنی آج کے ریٹ کے اعتبار سے 460 روپے یا اس سے زیادہ کا ہے، تو ایسی صورت میں اسے 1 سال تک اعلان کرانا ہے۔ اعلان کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اعلان کرانے کا مطلب ویسے اگر لغوی اعتبار سے پوچھا جائے اور میں اور آپ کہیں یہ سنیں تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اعلان کرنا ہے۔ اب ہر دور میں اعلان کرنے کا یا ہر جگہ کے اعتبار سے اعلان کرنے کا جو میڈیم یا سورس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ کہیں واٹس ایپ پہ اعلان ہے، کہیں اخبارات میں اعلان ہے، کہیں ٹی وی کے چینل کے اوپر اعلانات ہیں، کہیں مسجدوں سے اعلانات ہیں۔ تو کوئی بھی سورس کی جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو کہ یہاں اس طرح سے اس کا اعلان کیا جائے کہ مال کا مالک اگر مال کو تلاش کرنے کے لیے آئے یا کہیں موجود ہو تو اس تک یہ خبر پہنچ جائے اور وہ اپنے مال کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ تک پہنچ سکتا ہو۔ اس طرح سے 1 سال تک اعلان کرنا ہے۔ اچھا 1 سال تک اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 365 دن روز اعلان کرنا ہے یا روز دن میں 3 دفعہ اعلان کرنا ہے؟ یہ عرفی اعتبار سے ممکن ہے کہ روز اعلان کرنے کا ذریعہ پاسبل ہو تو آپ نے روز اعلان کرنا ہے، جیسے مساجد کے اندر ہو سکتا ہے جہاں پر جو چیزیں ملی ہو، یا فرض کریں کہ امام بارگاہ ہے وہاں پر ہر شب جمعہ مجلس ہوتی ہے تو آپ ہر شب جمعہ اعلان کریں گے، اس سے پہلے لوگ ہی نہیں آتے۔ تو جگہ کے اعتبار سے اناؤنسمنٹ کا طریقہ ڈفرینٹ ہے۔ جو باٹم لائن ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اعلان کرنا ہے کہ مال کے مالک تک اطلاع پہنچ پائے تاکہ وہ اپنے مال کا مطالبہ کرنے کے لیے وہاں پر آ سکے۔ یہ بات گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے اور وہ اسی اعلان سے ہے کہ مسئلہ نمبر 2530 2530 نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں خود اعلان نہ کرنا چاہوں، کیا خود ضروری ہے اعلان کرنا؟ آپ نے اپنی نماز خود پڑھنی ہے، لیکن فطرہ ادا کرنے کے اندر کیا فطرہ خود مستحق تک پہنچانا ضروری ہے؟ نہیں۔ آپ اگر نکال لیتے ہیں فطرہ اور کسی ایسے فرد کو اپنا وکیل بناتے ہیں یا ذمہ دار بناتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ وہ مستحق تک پہنچا دے گا، آپ کی ذمہ داری پوری ہے۔ صدقہ بھی ایسا ہی ہے، خمس بھی ایسا ہی ہے، تو کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ خود اعلان نہ کریں کسی کو ذمہ دار بنائیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر انسان خود اعلان نہ کرنا چاہے تو ایسے آدمی کو اپنی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جس کے متعلق اسے اطمینان ہو کہ وہ اعلان کر دے گا، تو اگر وہ اعلان کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 2531۔ اعلان ہو گیا، سال گزر گیا، مال کا مالک نہیں ملا، تو ایسے صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مال کہاں سے ملا تھا۔ اگر مال سرزمین مکہ سے ملا ہے تو پھر اسے صدقہ کرنا ہے، لیکن اگر مال سرزمین مکہ کے علاوہ ملا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، مال کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس چیز کی حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو صدقہ کر دے تو فرمایا کہ وہ مال کو مالک کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر بعد میں مالک مل گیا تو ایسی صورت میں اگر وہ صدقے پہ راضی نہیں ہوگا تو اس مال کا عوض جو ہے وہ اس مالک کو دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2531 کہ اگر 1 سال تک اعلان کرے اور مال کا مالک نہ ملے تو اس صورت میں جبکہ وہ مال حرم مکہ سے، حرم پاک مکہ کے علاوہ کسی جگہ سے ملا ہے تو وہ اسے اپنے لیے رکھ سکتا ہے تاکہ جب بھی وہ مال ملے، مالک ملے تو اسے اس مال کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔ ساتھ میں اس مدت کے درمیان کہ جب تک مال کا مالک نہیں ملتا وہ اگر حفاظت کے ساتھ اس سے استفادہ کرنا چاہے، فائدہ حاصل کرنا چاہے، استعمال کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر وہ مال اسے حرم پاک، اور یعنی یہ بھی کر سکتا ہے کہ مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ احتیاط واجب ہے کہ وہ خود نہ لے، یعنی اسے اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا، جیسے سب سے پہلے مسئلے کے اندر تھا کہ وہ خود اپنے لیے بھی لے سکتا ہے کہ جب مال کے اوپر کوئی نشانی موجود نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ایک مسئلہ اوپر انہوں نے بیان کیا کہ مال حرم مکہ کے علاوہ ملا ہو، سوال یہ کہ حرم مکہ سے ملا ہو تو احتیاط فرمایا کہ پھر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسے فقراء کو صدقہ کرے۔ حرم پاک سے تو اور بھی زیادہ شدید کراہیت ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ کو ملی تو اٹھائے،
عام جگہوں سے ناپسند کیا گیا ہے روایت میں کہ آپ کسی کی چیز کو کہیں سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، کہیں گلی میں گری ہوئی ہے، کہیں بلڈنگ میں گری ہوئی ہے، آپ مت اٹھائیں، سوائے یہ کہ مال ایسا محترم ہے کہ جسے نہ اٹھانے کی صورت میں مالک کو نقصان پہنچ جائے گا اور آپ سمجھتے کہ مالک تک آپ پہنچا سکتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اٹ سیلف بائی ڈیفالٹ کسی کی چیز کو رستے میں سے اٹھانا یہ بری عادت تصور کیا گیا اور حرم پاک میں شدید کراہیت سمجھا گیا۔ لیکن اگر حرم پاک سے اٹھا لیا ہے تو اعلان کرنے کے بعد مال کا مالک نہ ملے تو اس سے استعمال بھی نہیں کر سکتا، امانت بھی نہیں رکھ سکتا، اسے فقط و فقط صدقہ ہی جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2532، اس مال میں یہ ہے کہ اگر 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد مالک نہ ملے اور مال اس نے جو ہے وہ مالک کو دینے کے لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہو، خدا نہ خواستہ بارشیں آ گئی، زلزلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، یا مثال کے طور پہ گھر میں جو ہے وہ کسی کو علم نہیں تھا اور اس نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، نقصان ہو گیا، اس کا مال کا مالک آ گیا، نقصان بھرنا ہوگا یا نہیں بھرنا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر آپ نے مال کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کے حفاظت کے اندر کوئی تعدی اور کوتاہی نہ برتی ہو، تعدی کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری اس کو یوز کر ڈالا، تو یہ کہتے ہیں تجاوز کرنا، حد سے زیادہ۔ اب ایک جنریٹر ہے، معلوم ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد اسے بند کر دینا چاہیے، آپ نے جو ہے وہ اس کو زیادہ چلا لیا، آئل کا خیال مثال کے طور پہ نہ رکھا، یہ کوتاہی میں آئے گا، مگر زیادہ چلا لیا۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہوتی کہ جسے ایک لمٹ کے حد تک چلایا جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ چلائے تو وہ نقصان ہو جاتا ہے اس میں، یا اس کی حفاظت کے اندر کوتاہی کی ہو یعنی کمی کی ہو۔ ایک چیز فریج میں رکھنے کی تھی، اسے فریج سے باہر رکھ دیا، ریفریجر میں رکھنے کی تھی، اس کو فریج میں رکھ دیا، ریفریجریٹر میں رکھ دیا، یہ کہتے ہیں کہ حفاظت میں کمی کرنا۔ پیسہ ہے بہت بڑی کوانٹٹی میں، بینک میں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے گھر میں رکھا۔ اسی طرح سے گولڈ ہے، لاکر میں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے گھر میں رکھا، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے، تب بھی آپ نے اس کے استعمال میں کوتاہی کی، کمی کی۔ تو اگر آپ نے حفاظت میں کمی یا زیادتی کی ہے تو ایسی صورت میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو مال کے مالک کو اس کا عوض دینا ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنی حفاظت پوری کی، آپ نے اس کو گھر کے اندر لاکر میں سنبھال کے بند کر کے رکھا تھا، کوئی حالات بھی ایسے نہیں تھے اور خدا نہ خواستہ آپ گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے جو وہ چوری ہو گئی، مال کے مالک کو اس کا عوض دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد مال کا مالک نہ ملے اور مال اس کے مالک کو دینے کے لیے اس کی حفاظت کے دوران تلف ہو جائے، تو اگر اس نے مال کی نگہداشت میں کوتاہی نہیں برتی تھی اور تعدی یعنی بے احتیاطی بھی نہیں کی تھی تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مال کے مالک کو یعنی مال کے جو مالک ہے اس کی جانب سے اس مال کو صدقہ کر چکا تھا اور اب مالک آ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو میرا مال چاہیے، تو فرمایا کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ اپنے عوض کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا عوض دینا بھی پڑے گا۔ تو سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ مال کو حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھیں اور آپ نے حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو آپ ذمہ دار بھی نہیں ہے، مگر بہرحال مال کو رکھنا پڑے گا اپنے پاس۔ آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اجازت اس بات کی بھی ہے، مگر مالک کو بھی اختیار ہے کہ جب بھی وہ اپنے مال کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچ جائے اور وہ راضی نہ ہو تو آپ کو یعنی صدقے کا ثواب پروردگار آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھے گا اور آپ کو مالک کو یا اس کا عوض جو ہے اسے لوٹانا پڑے گا۔ آج کی حد تک کا آخری مسئلہ، ذمہ داری یہ تھی کہ اگر مال پہ نشانی موجود ہو تو اعلان کرانا ہے۔ آپ نے اعلان نہیں کرایا، سستی کی، سفر پہ نکل گئے، مال کو وہیں پہ رہنے رکھ دیا، خود نکل گئے، کسی کے ذریعے اعلان کرا سکتے تھے، نہیں کیا۔ 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد اب آپ کو یاد آیا یا احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ فرمائیں کہ ایسی صورت میں جب تک اس نے کوتاہی کی ہے تب تک کا وہ گنہگار ہے، لیکن ابھی بھی اسے چونکہ سال کی مدت باقی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بقیہ مدت میں اعلان کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 2533، جس شخص کو کوئی مال ملا ہو اگر وہ اس طریقہ کار کے مطابق جس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے عمدن اعلان نہ کرے، جان بوجھ کے اعلان نہ کرے، تو پہلے تو اعلان نہ کر کے اگرچہ کہ اس نے گناہ کیا ہے، حکم شرعی کی مخالفت کی ہے، لیکن اب اگر اسے احتمال ہو کہ اعلان کرنا مفید ہے، یعنی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ آتے تھے اور نکل جاتے تھے، 1 مہینے کے لیے آ کے رکے تھے اور اب چلے گئے، ایک سیمینار تھا، کوئی باہر سے گیسٹ آئے ہوئے تھے، ہوٹل تھا، اب وہ چلے گئے لوگ، اب جو اعلان کرے گا تو وہ دوبارہ تو نہیں آئیں گے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات، لیکن اگر احتمال ہے تو پھر اعلان کرانا اس کے اوپر واجب ہے۔
اسی کے ساتھ آج کی حد تک کی اپنی گفتگو کو تمام کرتے، وما علینا الا البلاغ۔